نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ نمبر ہے 87 سورہ البقرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی۔ اور بھی بعض کتب کا ذکر ہے، یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب بھی فلاں فلاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے کتاب دی اور اس کے پیدر پہ مسلسل انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1925 سالوں کا فرق۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ 1925 سالوں کے اندر اللہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس تورات کے احکام کو معاشرے پر نافذ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ تورات قائم رہے، اللہ کا قانون قائم رہے، کوئی تعطل نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ تورات کے احکام ان کو معاشرے پر مضبوطی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ معاشرے کا قانون اور یہ دستور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آیا وہ اس تورات ہی اس کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آیا تورات ہی تھی، تورات پر وہ عمل درآمد کرواتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے مصاحف بھی انبیاء علیہ السلام کو دیے، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحائف بھی دیے، صحف دیے، مصاحف دیے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انسان کو ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ ہمارا چھوڑ دیا ہو، انسان کو دستور حیات نہ دیا ہو۔ اللہ نے دستور حیات دیا بنی اسرائیل کو، اور مسلسل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کا دین قائم رہے، اللہ کا دین معاشرے کے لیے ایک ماڈل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، فرمایا مسلسل انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے، یہ نہیں کوئی تعطل آ گیا ہو۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ الْبَیِّنَاتِ، اور فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے دلائل دیے۔ کتنے کھلے دلائل؟ اب ایک آدمی نابینا ہے، مادرزاد نابینا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے اللہ آپ کو شفا دے، مادرزاد نابینا ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح اب برس کے مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کا نام لے کر، اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ دیکھیے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے وہ دیے معجزات دیے۔ معجزات اللہ نبی کو ضرور دیتے ہیں، نیک لوگوں کو کرامات دیتے ہیں۔ جیسے معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ویسی کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت مسلمان کمزور ہوں اللہ تعالیٰ ان میں کرامات کا ظہور کرواتا ہے، اپنی طاقت اپنی قوت دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو میری یہ قوت ہے، میں تمہیں یہ دکھا رہا ہوں یہ چیز، تاکہ مسلمان لوگ ایمان پہ پکے رہیں، ایمان سے ہٹے نہ، ایمان سے پیچھے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، مستضعفین لوگوں کو، مسلمان سوسائٹی کو پکا رکھنے کے لیے کرامات کا ظہور کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ کرامت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ظہور بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا، جب چاہے اللہ ظہور کروا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے تھے وہ ایسے معجزات تھے کہ ان میں دین کی تائید ہوتی تھی، لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینہ کھلے دلائل دیے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، بڑی کھلی شریعت تھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ اے یہودیوں
تم کتاب سے منہ پھیر رہے ہو، تم کتاب کی نافرمانی کر رہے ہو، تورات تمہارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، یہ عزت تم سے چھن رہی ہے، یہ عزت چھین کر اللہ تعالیٰ قوم یہود کے بجائے قوم نصارہ کو یہ عزت دے دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 1925 برس بعد آئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل رہتے تھے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ذریعے فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی رسول آیا، اگر تم نے پسند کیا اس کو، اس کی تائید کر دی، اس کی مدد کر دی، اگر تم نے پسند نہ کیا تو تم نے اس نبی کی تکفیر کی، تم نے اس نبی کو چھوڑ دیا، اس نبی کی نبوت کو نہ مانا۔ تکبر پر مبنی تھی تمہارا مزاج، تم متکبر سے، انبیاء کے ساتھ تم تکبر سے بھیجاتے تھے، انبیاء کی تعلیمات کو تم نظر انداز کرتے رہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی تعلیم کو تم نظر انداز کیا، نظر انداز کرنے کے علاوہ مزید فرمایا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، کسی کو تم مار دیتے تھے، کسی نبی کو تم قتل کر دیتے اور تم ناحق قتل کرتے تھے، ناجائز قتل کرتے تھے۔ ایک نبی کا مارے جانا، جس وقت انہوں نے جو بھی نبی مارا تو اللہ کی پھٹکار پڑی بنی اسرائیل پر، اللہ نے بنی اسرائیل کو سخت سزائیں دنیا میں دی۔ دیگر قومیں یہودیوں پر حملہ آور کر ان لوگوں نے یہودیوں کے وجود کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ جس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور بھی انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ تم انبیاء کو تم شہید کرتے رہے۔ پھر اللہ نے میں سزا بھی اس بات کی جو تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں جس وقت تمہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ کے رسول نے تمہیں یہود نصارہ تم دین کو قبول کر لو، اسلام کو مان لو، تم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے تعلیمات، جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پائی تھی وہ تعلیمات ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، ہم انہی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تم انبیاء کی تعلیمات عمل پیرا نہیں ہو، بلکہ تم انبیاء کی تعلیمات سے دور چلے گئے ہو۔ فرمایا بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت برسائی، اللہ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، نبی کو مان لو، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں محفوظ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو ہم نے اپنے آب و اجداد سے پائی تھی۔ فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کے رسول یہودیوں سے امید بس رکھیں یہ ایمان لیں، بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہودی بہت کم ایمان لائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعلیمات سے دور سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔